بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے گھر کو جنت بنانے کے 14 مجرب نسخے، جمع و ترتیب سید عابد حسین زیدی صاحب، گرافکس سید محمد علی ذیشان، سید وسیع امام۔ یہ کتاب آپ کی خدمت میں کاشانہ بصیرت آڈیو بک سیکشن کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 3 پڑھیں گے۔ شوہر کے عمل کے لیے 14 مجرب نسخے۔ نسخہ نمبر 1، یہ بات طے کر لیں کہ بیوی، ماں اور بہنوں کی ایک دوسرے کے خلاف بات نہیں سنیں گے۔ بیوی سے سنی ہوئی بات سے والدہ یا چھوٹے بھائی بہنوں کو کچھ نہ کہیے، اور والدہ اور بہنوں کی شکایت سن کر بلا تحقیق بیوی کو کچھ نہ کہیے۔ خدارہ بیوی سے سنی ہوئی باتوں کی وجہ سے اپنی والدہ کو کبھی کچھ نہ کہیے گا۔ والدہ کی آہ نکلنے سے دنیا و آخرت دونوں برباد ہونے کا اندیشہ ہے۔ والدہ کی ایک واقعی غلطی سامنے آ بھی جائے تو پیار و محبت سے سمجھانے کی کوشش کریں یا بڑی بہن کے ذریعے والدہ کو سمجھائیں۔ بیوی کے ذریعے والدہ کو تحفے دلوائیں۔ حدیث میں بھی ہے کہ تہادو تہابو، ہدیہ لیا دیا کرو، اس سے آپس میں محبت بڑھے گی۔ آپ کے سامنے بیوی کی کتنی بڑی غلطی بھی بیان کی جائے یا والدہ، بہنیں یا بھابیاں آپ کی شکایت لگائیں تو اس وقت قصداً کوئی عملی قدم نہ اٹھائیں۔ اس وقت بیوی کو کچھ نہ کہیں، کم از کم اتنا صبر کر لیں کہ جس میں 2 نمازوں کا وقت گزر جائے، یعنی اگر کوئی بات ظہرین کے وقت سننے میں آتی ہے تو مغربین کے بعد سمجھائیں، اور اگر مغرب کے بعد سننے میں آتی ہے تو فجر کے بعد سمجھائیں۔ اس تدبیر پر عمل کرنے سے انشاءاللہ تعالی آپ کے گھر میں بہت زیادہ تبدیلیاں رونما ہوں گی، آپ کی بات کی قدر بھی ہوگی اور آپ کی بردباری اور عقل مندی کا سکہ جمے گا، اور بیوی آپ کی بات پر عمل بھی کرے گی۔ اگر سمجھانا بھی ہو تو کوشش کریں کہ براہ راست نہ سمجھائیں۔ ہرگز فوراً جا کر بیوی سے یہ نہ کہیں کہ تم نے یہ کیوں کہا، بہن یہ کہہ رہی تھی، تمہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، وغیرہ وغیرہ۔ بلکہ یاد رکھیے کہ رسول اسلام کے سمجھانے کی عادت یہ تھی کہ جب کوئی عیب کسی شخص میں دیکھتے تو اس کا نام نہ لیتے، بلکہ یوں فرماتے تھے کہ ما بل الناس، لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ وہ ایسا کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی سیرت رسول پر عمل کرتے ہوئے عمومی بات کہنا چاہیے۔ مثلا کہیں دیکھو بہت سی عورتوں کو یہ بری عادت ہوتی ہے کہ وہ ادھر کی بات ادھر لگاتی ہیں۔ یہ بہت نامناسب بات ہے، مجھے ایسا کرنے والیوں سے بہت چڑ ہے، لہذا تم اس سے ذرا بچنا۔ ارے بھائی، کوئی اپنے گھر کی بات دوسروں کو بتاتا ہے، یہ تو ہر درجہ حماقت ہے، تم کبھی ایسا نہ کرنا، بلکہ مجھے تو تم پر پورا اعتماد ہے کہ تم تو کبھی ایسا نہ کرتی ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ ایک اہم بات اور یہ ہے کہ کبھی دوسروں کے سامنے بیوی، ماں یا بہنوں کو نہ سمجھائیں، نہ دوسروں کے سامنے ان کی توہین کریں، اور اکیلے سمجھاتے ہوئے بھی اس کو دوسری عورتوں کی مثالیں دے کر سمجھائیں کہ دیکھو فلاں بھابھی سب سے مل جل کر رہتی ہیں، میری بہن کو دیکھا بچوں کی کیسی اچھی تربیت کر رہی ہے، اور تم۔ اس طرح کہنے سے اصلاح نہیں ہوا کرتی۔ اصلاح کے لیے محبت، اپنائیت، نصیحت، برداشت اور ہمدردی اور نرم کلامی ہونی چاہیے۔ تلخ کلامی اور سخت بیانی سے وقت اصلاح اتنا ہی دور ہونا چاہیے جتنا مشرق و مغرب میں فاصلہ ہے۔ نسخہ نمبر 2، بیوی کے سلسلے میں اپنے معیار کو نیچے لائیے۔ آپ کی اکثر یہ سوچ ہوتی ہے کہ بیوی میرے معیار پر پوری نہیں اتری، تو قصور اس غریب کا نہیں بلکہ جناب عالی کے بلند معیار کا ہے، اور اس کا علاج فقط یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ذرا نیچے کیجیے۔ آپ جب گھر آتے ہیں تو آپ خیال کرتے ہیں کہ اس نے آپ کا پرجوش استقبال نہیں کیا۔ کیا آپ کو احساس ہے کہ وہ بیچاری گھرستھی کے کاموں میں کتنا مصروف رہی؟ ذرا ایک دن گھر کا مکمل چارج سنبھال کر دیکھیے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ آپ کے تمام کام مشین کی طرح انجام دیتی ہے۔ آپ کھانا پکانے کے لیے خانسامہ رکھیے، گھر کی صفائی کے لیے ایک ملازم، کپڑے دھونے کے لیے ایک لانڈری، اور بچوں کی نگہداشت کے لیے ایک ملازمہ، اور گھر کی نگرانی کے لیے ایک چوکیدار مقرر کیجیے۔ ان تمام ملازمین کی فوج کے باوجود گھر کا نظم و نسق ایسا نہیں چلے گا جیسے کہ یہ مشین چلا رہی ہے، لیکن آپ کے ذہنی معیار میں اس کی ان خدمات کی کوئی قیمت نہیں۔ سالہ سال گزرنے کے باوجود
آپ نے اپنے خود ساختہ معیار کی بلندیوں سے نیچے اتر کر اپنی بیوی کے پوشیدہ کمالات کو، جن کو خدا نے حیا کی چادر سے ڈھانک رکھا ہے، کبھی جھانکا ہی نہیں۔ آپ کبھی اپنے عرش سے نیچے اترتے تو اس فرشی مخلوق کو سمجھتے۔ علم کے ذریعے اللہ کی اطاعت کی جاتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام۔ نسخہ نمبر 3، اخلاق میں بہترین اور اپنے گھر والوں کے حق میں نرم ترین بن جائیں۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ مومن میں کامل ترین ایمان والا وہ ہے جو اخلاق میں بہترین ہو اور اپنے گھر والوں کے حق میں نرم ترین ہو۔ نیکی اور بزرگی کا معیار یہ نہیں کہ دفتروں میں، دوستوں کے مجمع میں، مجالس میں، مدرسوں اور مساجد میں کون کیسا نظر آتا ہے، بلکہ یہ کہ بیوی اور گھر والوں کے ساتھ نرم برتاؤ کس کا ہے۔ گھر کے اندر صبر و تحمل کا ثبوت کون دیتا ہے، جلوت میں نہیں خلوت میں کون کیسا ہے۔ یہ مسکرانا، ہنسنا، بولنا، اس کی کوتاہیوں پر صبر کرنا، اس کی غلطیوں کو معاف کرنا، غصہ برداشت کرنا، اس کی تکالیف اور راحت کی باتیں سننا، دل جوئی کی باتوں سے اس کے دل کو خوش رکھنا، اس کو شرعی حجاب کے ساتھ پاکیزہ تفریح کے لیے لے کے جانا، اس کو جیب خرچ اپنی وسعت کے اعتبار سے دے کر اس کا حساب نہ لینا کہ جہاں چاہے وہ خرچ کرے، یہ تمام باتیں بھی عبادت میں شامل ہیں۔ بیوی کو تھوڑا بہت تو روٹھنے کا حق ہے، اگر وہ آپ کے سوا کس پر ناز کرے۔ غور کیجئے، جب یہ بچی تھی تو اس کا منہ بسورا دیکھ کر ماں باپ 100 کام چھوڑ کر اس کو اٹھاتے تھے۔ جب یہ بڑی ہو گئی اور کبھی اس کی طبیعت بجھی لگی تو قریبی سہیلیاں اس کے دل کا راز جان کر اس کو تسلی دیتی تھیں۔ اب یہ آپ کے پاس ان سب رشتے ناتوں سے دور ہو کر آئی ہے، اگر وہ کوئی بات منوائے یا اپنی طرف سے آپ کو متوجہ کرنے یا صرف اپنے وجود کی آپ کے قلب و نظر میں مزید اہمیت اجاگر کرنے کے لیے روٹتی ہے تو آپ اس کا ہرگز برا نہ مانیں۔ آخر وہ کس کے سامنے یہ چھوٹا موٹا ناز و نخرہ کرے۔ گھر والوں کو تو دور چھوڑ آئیے، گال تھپتھپانے والا باپ، بال سنوارنے والی ماں، مہندی لگانے والی ہمجولیاں تو اب بہت دور ہیں، تو اب وہ کس سے اپنی قیمت پوچھوائے، جس کے سامنے منہ بسورے کہ کوئی اس کو منائے۔ اے شوہر محترم، اب آپ ہی اس کا سب کچھ ہیں۔ آپ کامیاب ترین شوہر ہوں گے اگر آپ نے اپنی بیوی کے مزاج کو سمجھ لیا اور اس کے مزاج کے مطابق اس کو چلانا آ گیا۔ نسخہ نمبر 4، گڑ نہ دیں تو گڑ جیسی بات تو کریں۔ آپ اس آسان نسخے کا تجربہ تو کر کے دیکھیے، انشاءاللہ آپ کی تمام خانگی پریشانیاں کافور ہو جائیں گی۔ بیوی آپ سے دلی محبت کرنے لگے گی، بچے بھی آپ کے لہجے اور میٹھی زبان سے متاثر ہو کر باہر بھی یہ زبان استعمال کریں گے۔ کتنا ہی اہم معاملہ ہو، کوشش کریں کہ آپ کا نرم لہجہ چھوٹنے نہ پائے۔ بڑی سے بڑی تادیبی کارروائی بعض اوقات اتنی مفید ثابت نہیں ہوتی جتنی خوشگوار اور نرم لہجے میں سمجھا دینے سے خاطر خواہ نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ آج ہی سے آپ اپنا لہجہ نرم بنا لیجئے، اپنی زبان میٹھی بنا لیجئے۔ وقتاً فوقتاً دوستوں، اٹھنے بیٹھنے والوں اور بیوی اور گھر والوں کو کہہ دیجئے کہ اگر میرا لہجہ سخت یا زبان دل خراش ہو تو مجھے بعد میں بتا دینا۔ پھر ان کے بتانے کے بعد اپنی اصلاح کی کوشش کرتے رہیے۔ اپنے گھر کے ایک فرد، مسلم معاشرے کے ایک رکن اور خاندان اہل بیت سے تمسک کے دعویٰ کرنے والوں پر یہ فرض بھی عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں اور اپنے ساتھیوں کے لیے اپنا لہجہ نہایتی پرسکون اور پرمسرت رکھیں۔ کوا کس کی دولت چھینتا ہے، کوئل کسی کو کیا دیتی ہے، صرف شیریں کلامی کے باعث سب کا دل موہ لیتی ہے۔ نسخہ نمبر 5، بیوی کے کاموں کی اکثر تعریف کیجیے۔ سچ پوچھیے تو کام کی زیادتی سے بیوی اتنا نہیں تھکتی جتنا حوصلہ شکنی سے تھکتی ہے۔ اس کا سارا جوش و ولولہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے اور اعصاب ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور اس کی زندگی میں بے مصرف بے جان کولو کی بیل کی طرح ہو کر رہ جاتی ہے۔ جس کے دل میں ہی یہ احساس ہو کہ بیوی کھانا پکانے کی جو خدمت انجام دے رہی ہے یا یہ اس کی شرعی ذمہ داری نہیں ہے تو وہ اس کے کھانے پکانے اور گھرداری کی تعریف کرے گا، اس کی ہمت بندھوائے گا اور اس کا حوصلہ بڑھائے گا۔ لیکن جو شخص اپنی بیوی کو نوکرانی یا خادمہ سمجھتا ہو اس کو تو یہ کام ضرور انجام دینا ہے۔ کھانا پکانا اس کا فرض ہے۔ اگر اچھا کھانا پکا رہی ہے تو اس پر اس کی تعریف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسا شخص اس کی کبھی تعریف نہ کرے گا۔ اچھا کھانا پکانے پر اور کسی معمولی کوتاہی پر، نمک کی زیادتی یا چینی کی کمی پر
گھر میں طوفان بدتمیزی برپا کرے گا اور لمبا چوڑا جھگڑا شروع کر دے گا۔ یاد رکھیے یہ انسانی طبیعت ہے کہ اس کی اچھے کاموں کی حوصلہ افزائی کی جائے، اور حوصلہ افزائی کی خواہش جب ہی زیادہ ابھرتی ہے جب کہ اس کی اعلانیہ حوصلہ شکنی کی جا رہی ہو، خصوصاً دیورانی، جیٹھانی اور نندے وغیرہ مسلسل اس کے کام میں رکھنا ڈال رہی ہوں اور ذرا ذرا سی بات پر اس کی پکڑ کی جاتی ہے۔ یہ ایک ظلم کے مترادف ہے۔ جس کام کی ستائش نہیں کی جاتی اور اس کو شاباش نہیں کہا جاتا ہے یا ایک لفظ شکریہ کا ادا نہیں کیا جاتا، اس کی دل شکنی کی جاتی ہے، وہ اکثر ہمت چھوڑ بیٹھتی ہے اور اس کی صلاحیتیں سلب ہو جاتی ہیں۔ آج ہی سے اپنا معمول بنا لیجیے کہ چھوٹے چھوٹے کاموں پر بھی، مثلاً چائے بنانے پر، پانی کا گلاس دینے پر دل و زبان سے اس کا شکریہ ادا کریں۔ پھر دیکھیے کہ بیوی کیسے آپ کی قدرداں بنتی ہے اور گھر میں ہی جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ علم کے ذریعے اللہ کی مغفرت حاصل کی جاتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام۔ نسخہ نمبر 6، بیوی کو دوست سمجھیں، نوکر نہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ بیوی کے برابر دنیا میں مرد کا کوئی کارآمد دوست نہیں۔ آپ غور کریں کہ آپ اپنے دوستوں پر ویسا روب جما سکتے ہیں جیسا نوکروں پر جمایا جاتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ایسا کر کے تو دیکھیں، سارے دوست آپ کو چھوڑ کر الگ ہو جائیں گے۔ دوستوں کے ساتھ نوکروں جیسا برتاؤ کوئی عقل مند انسان نہیں کر سکتا۔ پھر حیرت کی بات ہے کہ ایسا برتاؤ آپ اپنی بیوی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں جس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دوست نہیں ہو سکتا۔ تجربہ ہے کہ افلاس و محبت میں سب دوست و احباب الگ ہو جاتے ہیں، رشتہ دار بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، مگر بیوی ہر حال میں اپنے شوہر کا ساتھ دیتی ہے۔ اسی طرح بیماری میں بھی جیسی راحت بیوی سے پہنچتی ہے، کسی دوست سے تو کیا پہنچتی، بعض اوقات اولاد سے بھی نہیں پہنچتی۔ لہذا ایسا روب جمانا درست نہیں۔ اگر آپ اپنی بیوی سے دوستوں جیسا سلوک روا رکھیں گے تو کچھ ہی عرصے میں آپ کو گھر میں ایک نمایاں خوشگوار تبدیلی کا احساس ہوگا۔ نسخہ نمبر 7، بیوی کی خدمات کا احساس کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر عورت خود بھی بیمار پڑی ہو، اٹھنے کی بھی طاقت نہ ہو اور ایسی حالت میں شوہر بھی بیمار پڑ جائے تو عورت اپنی بیماری بھول جاتی ہے۔ اب اپنا آرام، اپنی راحت، اپنی بیماری چھوڑ کر شوہر کی تیمارداری میں مشغول ہو جاتی ہے۔ یہ تو عام بات ہے، عورتیں خود کھانا سب سے آخر میں کھاتی ہیں، پہلے مردوں کو کھلاتی ہیں، اور اگر اس وقت اچانک کوئی مہمان آ جائے تو اپنا کھانا بھی مہمان کے لیے بھیج دیں گی۔ اگر شوہر آدھی رات کو سفر سے واپس آ جائے تو یہ وفا شوہر اپنا آرام اور اپنی نیند قربان کر کے اس کی خدمت میں لگ جائے گی۔ اے شوہر محترم، بیوی تو آپ پر اپنا سب کچھ قربان کر دے اور آپ اس سے بے نیاز رہیں۔ اس نے تھوڑی سی زبان چلا دی اور آپ بدلہ لینے پر اتر آئے اور اس کی دلداری چھوڑ دی۔ آپ کے لیے یہ طریقہ کسی طرح بھی مناسب نہیں، بلکہ اس کی ہر وقت خدمات کے سلسلے میں آپ کو بیوی کی نامناسب باتوں کو برداشت کرنا ہوگا۔ نسخہ نمبر 8، اگر بیوی کی یہ کوتاہیاں آپ کی بہن یا بیٹی میں ہوتی تو ان کی شکایتیں ان کے سسرال سے آتی تو جو عذر ان کے لیے یا جو آپ ان کی صفائی میں کہتے وہ بیوی کے لیے کیوں نہیں سوچتے؟ صرف اس لیے کہ وہ آپ کی بیوی ہے اور کسی دوسرے کی بیٹی یا بہن ہے۔ اس کی کوتاہیوں کے لیے بھی تو آپ کو عذر پیش کرنا چاہیے کہ ابھی نئی آئی ہے، اتنی جلدی سسرال کے رنگ میں کیسے رنگ جائے، بھول چوک ہو ہی جاتی ہے، برداشت کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ بہن اور بیٹی کو بھی چھوڑیں، ذرا سوچیں کہ آپ جو دنیا کی ساری خوبیاں اپنی بیوی میں دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کا کردار ساری کوتاہیوں سے مبرہ دیکھنا چاہتے ہیں، سوچیں کہ جس نے آپ کو اپنی بیٹی دی ہے، اگر وہ بھی اور دنیا میں بسنے والے تمام باپ اپنے داماد کے لیے کوئی ایسا معیار ذہن میں مقرر کر لیں کہ لڑکا سید ہو، تقوی میں مقدس اردبیلی جیسا ہو، دنیاوی تعلیم کم از کم ڈاکٹر عبدالقدیر جتنی ہو، اخلاق میں ملا محسن فیض کاشانی کی طرح ہو، علم دین کے اعتبار سے علامہ ہلی جتنا علم رکھتا ہو، دین و دنیا کے اعتبار سے بو علی سینا جیسا ہو، تو فرمائیے آپ محترم کس کے داماد بن سکتے ہیں؟ اگر لوگ اپنے بلند معیارات پر آپ کو پرکھنے لگیں اور جب
آپ اس معیار پر پورا نہ اتریں تو وہ بات پر نکتہ چینی کر کے آپ کا جینا دوبر کر دیں، تو آپ ان لوگوں کے متعلق کیا کہیں گے؟ اس کا فیصلہ ہم آپ پر چھوڑتے ہیں۔ شوہر محترم، یہی کچھ آپ کی بیوی کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے ہر عمل کو تنقیدی چشمہ لگا کر دیکھا جاتا ہے اور اچھائی میں کیڑے نکالے جاتے ہیں۔ اگر اس سے کوئی معمولی غلطی بھی سرزد ہو جائے تو گھر میں عدالت کا سما ہوتا ہے، ساس اور سسر قاضی بن کر بیٹھ جاتے ہیں، بھابج اور بڑی نندیں وکیل بنتی ہیں، اور گھر کی ماسی اور چھوٹی نندیں گواہ بن جاتی ہیں، اور پھر اس کی معمولی غلطی کو ناقابل معافی جرم قرار دے کر سینکڑوں طعنے اور دل چھلنی کرنے والے جملے سزا کے طور پر کہے جاتے ہیں، اور اس پر بس نہیں کیا جاتا بلکہ اس کے ساتھ اس معصوم کے ماں باپ، بہن بھائی، اس کے پورے خاندان کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اب یہی تمام باتیں آپ کی بہن یا بیٹی کے ساتھ ہوتی تو آپ ان شکوہ یا شکایت کرنے والوں کے متعلق کیا رائے قائم کرتے ہیں؟ نسخہ نمبر 9، اپنے غصے کو برداشت کرنا سیکھیے۔ آج ہی سے فیصلہ کر لیں کہ میں دفتر، دکان، ملازمت و کاروبار اور باہر والی زندگی کے مسئلے گھر سے باہر ہی چھوڑ کر آؤں گا۔ اگر کبھی کسی بات پر غصہ آ بھی جائے تو فوراً خاموش ہو جائیں۔ رسول اسلام فرماتے ہیں جب تم میں سے کسی کو غصہ آ جائے تو وہ فوراً خاموش ہو جائے یا وہاں سے اٹھ کر چلے جائیں اور تنہائی میں آ جائیں۔ غصہ قابو کرنے کا ایک عجیب سا علاج یہ بھی کہ کاغذ پر ایک عبارت لکھ کر ایسی جگہ لگا دی جائے جہاں بار بار اس پر نگاہ پڑتی ہو۔ اللہ کو تجھ پر اس سے زیادہ قدرت ہے جتنی تجھ کو اپنی بیوی، بچوں اور ماتحتوں پر قدرت ہے، کیونکہ آدمی کو غصہ اسی پر آتا ہے جس کو اپنے سے کمزور پاتا ہے۔ اگر دوسرا طاقتور ہو تو غصہ نہیں آتا، لہذا جب بار بار اس تحریر پر نگاہ پڑے گی تو دل و دماغ میں اللہ کی بڑائی کا استحضار ہوگا تو غصہ کہاں آئے گا۔ یاد رکھیں کہ اگر میاں بیوی اور گھر والوں کی یہ تو میں اور بک بک ختم ہو جائے تو یہ گھر کے معصوم بچوں پر بڑا رحم ہوگا، ورنہ جھگڑوں کے ماحول میں گھٹ گھٹ کر پلنے والے بچے سہمے رہتے ہیں، خود اعتمادی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ جس معصوم کے ذہن پر ہر وقت باپ کا تماچا، ماں کے بہتے ہوئے آنسو کا تصور رہتا ہو، جس کے کانوں میں دادی اور پھوپھی کی جھڑکی، باورچی خانے میں روتی ہوئی ماں کی سسکیاں گونجتی رہیں تو اس بچے کی خداداد صلاحیتیں اور قابلیت، جن سے وہ نہ جانے دین و دنیا کے اعلیٰ سے اعلیٰ کیا کیا کام کر جائے، ختم ہو جاتی ہیں۔ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، آگاہ ہو کہ اللہ تعالیٰ طالب علم کو دوست رکھتا ہے۔ نسخہ نمبر 10، اپنا مقام پہچانیے، زن مرید نہ بنیے۔ یہ جو آپ سے بیوی سے نرم رویہ اختیار کرنے، اس کی دلجوئی کرنے اور نامناسب بات کو تحمل سے برداشت کرنے کی استدعا کی گئی ہے، اس سے یہ نہ سمجھیے گا کہ بیوی آپ پر حاکم ہے، آپ محکوم ہیں۔ وہ آپ کو ڈانٹ سکتی ہے اور جھڑک سکتی ہے، آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، اور آپ اس کے غلام ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ لہذا خدا را زن مرید نہ بنیے گا۔ آپ کا ایک مردانگی والا مقام ہے، گھر کے سربراہ والی ایک ذمہ داری ہے۔ آپ کے ڈھیلے پن سے گھر کا نظام اندھیر نگری چوپٹ راج والا ہو سکتا ہے، بچے کہیں کے کہیں نکل سکتے ہیں، بیٹیاں آپ کے ہر وقت جی حضوری کے رویے کو دیکھ کر اپنے شوہروں سے بھی ویسا ہی رویے کے متمنی ہو جائیں گی، اور گھرانے کے گھرانے اجڑیں گے جس کے صرف آپ ذمہ دار ہوں گے۔ بے شک شفقت کا معاملہ رکھیے کہ اس میں جو روب ہے وہ ہر وقت آپ کی ڈانٹ ڈپٹ میں نہیں ہے۔ بیوی سے ڈرے سہمے مت رہیں، اللہ سے اپنا معاملہ صاف رکھیں، گھر میں تعلیم عام کریں، دنیا کی رغبت اور آخرت کی ترقی کے تذکرے ضرور کریں۔ تجربہ کار عالم دین بلکہ بیوی کے گھر کے بڑوں سے بھی ضروری احوال کا مشورہ برائے گھریلو اصلاح، نہ کہ بطور شکایت یا غیبت کرتے رہیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ آپ ہاں جی والے غلام بنتے ہیں تو آپ کائنات کے نظام میں فساد کا بیج بو رہے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا لوگ تین قسم کے ہیں، ایک تو عالم، دوسرے طالب علم، تیسرے کوڑا کرکٹ، یعنی
وہ لوگ جو نہ عالم ہیں نہ طالب علم، وہ کوڑے کچرے کی طرح بے مقصد اور بیکار لوگ ہیں۔ نسخہ نمبر 11، بیوی کو دیندار بنائیے مگر خود دینداری چھوڑے بغیر، یعنی تانا دے کر یا چڑ کر برا بھلا کہہ کر نہیں، اپنی بات منوانا اصل کام نہیں بلکہ اسلامی ذہن بنانا اصل کام ہے۔ یعنی آپ اس کے دل کی زمین پر ایسی محنت کریں کہ خود بخود کہے کہ مجھ پر میں شرعی احکام کے بیج بو، تاکہ ایمانیت کا جڑ، عبادت کا تنا اور فرائض و واجبات کے برگ و بار اور اعمال صالحہ کا درخت تیار ہو، پھر اس میں اخلاقیات کے پھل آئیں اور ان میں اخلاص کا رس ہو۔ اگر کسی گھر میں معنویت اور روحانیت نہ ہو، اسلامی تعلیمات پر عمل نہ ہو، اس گھر کی حالت خراب ہو ہی جاتی ہے۔ گناہ انسان کے دل کو سیاہ کر دیتا ہے، دل کو بیمار کر دیتا ہے، اور جب دل ہی بیمار ہو جائے تو اس پر سب سے پہلی مصیبت یہ آتی ہے کہ انسان عبادت سے لذت حاصل نہیں کر سکتا بلکہ گناہ سے لذت حاصل کرتا ہے، اور جو گناہ سے لذت حاصل کرتا ہے وہ جان لے کہ وہ روحانی اعتبار سے بیمار ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص چاقو کو ہاتھ میں یا پیٹ میں کسی کی کمر میں مارے تو جو ہوتا ہے اس سے زیادہ یہ گناہ دل کے لیے خطرناک ہوتے ہیں۔ لہذا یہ ماں باپ کا فرض ہے کہ اپنی لڑکیوں کو اسلام کے احکام اور قوانین سے روشناس کرائیں اور واجب احکام یاد کرائیں، لیکن اب جب کہ انہوں نے اس سلسلے میں کوتاہی کی ہے اور سادہ لوگ بے گناہ لڑکی کو تعلیم دیے بغیر شادی کے بندھن میں باندھ دیا ہے، تو اب یہ اہم ترین اور سنگین فریضہ شوہر پر عائد ہوتا ہے کہ وہ بیوی کو دینی مسائل سے روشناس کرائے اور اسلام کے واجبات و حرام چیزوں کے متعلق بتائے اور اس کی فہم اور عقل کے مطابق اس کو اسلامی اخلاق اور عقائد کی تعلیم دے۔ شوہر محترم، اگر آپ خود اس کام کو انجام دے سکیں تو کیا کہنا۔ اس کے علاوہ اہل علم سے مشورہ کر کے سودمند اور علمی اور اخلاقی کتب اور رسالے مہیا کر کے اس کو پڑھنے کی ترغیب دلائیے، اور ضرورت ہو تو ایک قابل اعتماد اور عالم دیندار استاد یا معلمہ کو اس کی تعلیم و تربیت کے لیے مقرر کیجیے۔ اب اگر آپ نے اس فریضے کو ادا کیا تو آپ ایک دیندار، دانا، خوش اخلاق اور مہربان بیوی کے ہمراہ زندگی بسر کریں گے، اور اخروی ثواب کے علاوہ بہترین دنیاوی زندگی بھی بسر کریں گے۔ اور اگر آپ نے اس فریضے کی انجام دہی میں کوتاہی کی تو اس دنیا میں ایک ضعیف الایمان اور لا علم بیوی کا ساتھ رہے گا جو دینی و اخلاقی اصولوں سے بے بہرا ہوگی، اور قیامت میں بھی خدا بند قہار اس سلسلے میں بازپرس کرے گا، کیونکہ اس نے قرآن میں آپ کی یہ ذمہ داری قرار دی ہے کہ اے ایمان والو، خود اپنے آپ کو اور اپنے خاندان والوں کو اس جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اس کو سن کر ایک مسلمان رونے لگا اور بولا، میں خود اپنے نفس کو آگ سے محفوظ رکھنے سے عاجز ہوں، اس پر مجھے یہ ذمہ داری بھی سونپی گئی کہ اپنے گھر والوں کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤں۔ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا، اس قدر کافی ہے کہ جن کاموں کو تم انجام دیتے ہو انہی کو کرنے کو کہو، ان سے کہو، اور خود جن کاموں کو تمہیں ترک کرنا چاہیے انہیں روکتے رہو۔ تعلیم و تربیت کے لیے حوصلہ اور وقت درکار ہے۔ اگر عقل اور تدبر سے کام لے کر اس سلسلے میں جس قدر محنت کرے گا خود اس کے مفاد میں ہوگا، اور اگلی زندگی اور عالم آخرت تک اس کے اثرات سے بہرہ مند ہوگا۔ جس دعا کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو وہ دعا کبھی نامنظور نہیں ہوتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نسخہ نمبر 12، دیندار شوہر گھر میں قوانین نہ چلائیں، کیونکہ گھر الفت و محبت سے چلتے ہیں، قانون سے نہیں۔ مثلا اگر آپ بیوی سے یہ کہیں کہ تم اپنے والدین یا فلاں رشتہ دار سے ملنے نہیں جاؤ گی کیونکہ میری اجازت کے بغیر تم گھر سے باہر قدم نہیں نکال سکتی، قانون سے ایسا غلط استفادہ بظاہر مذہبی مردوں اور عورتوں میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ مثلا کوئی لڑکی اسکول یا کالج جاتی ہے اور ایک یا دو اصطلاحات یاد کر کے غرور کرنے لگتی ہے،
اپنے شوہر سے کہتی ہے میں پڑھنا چاہتی ہوں، میں گھر کا کوئی کام نہیں کروں گی کیونکہ یہ مجھ پر واجب نہیں ہے۔ یہ قانون فقہی سے غلط استفادہ ہے۔ اس طرح یہ لڑکی آج نہیں تو کل ضرور اس گھر کو برباد کرے گی۔ اگرچہ آپ ایک مومن ہیں لیکن سخت گیر ہیں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں ضرورت سے زیادہ ہی سخت ہیں۔ آپ کی یہ سخت گیری اور تیز روی ایک دن آپ کی پاک و پاکیزہ بیوی کو اور آپ کی نیک سیرت لڑکی کو ضدی اور خراب کر دے گی۔ نسخہ نمبر 13، بیوی سے اچھا سلوک کرنا اور اسے ہمیشہ خوش رکھنا۔ اگر آپ صدر مملکت یا وزیر اعظم کے داماد بنے اور وہ آپ سے یہ کہے کہ دیکھو میری بیٹی سے اچھا سلوک کرنا اور اسے ہمیشہ خوش رکھنا، تو آپ کس طرح دل و جان سے اس کو خوش رکھنے کی کوشش کریں گے اور اس کی ناگوار باتوں کو بھی خندہ پیشانی سے برداشت کریں گے؟ جب صدر یا وزیر اعظم کی بات آپ کو اتنی ہی پرواہ ہے، تو اگر اس پوری کائنات کا پروردگار آپ سے یہ کہے دیکھو ان بیویوں سے اچھا سلوک کرو، سورہ نساء آیت نمبر 19، تو اب آپ کا رد عمل بیوی سے کیا ہونا چاہیے؟ افسوس صدر اور وزیر اعظم کی ہدایت کی تو اتنی پرواہ ہو اور کائنات کے پروردگار کی ہدایت اور حکم کو اتنی اہمیت بھی نہ ہو جتنی اس کے فاسق و فاجر بندے کی ہو۔ افسوس اگر آپ پروردگار عالم کی اس ہدایت کو یاد رکھیں گے تو گھر میں کبھی جھگڑا نہ ہوگا۔ نسخہ نمبر 14، اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگتے رہنا چاہیے۔ ان تمام نسخوں پر عمل کے ساتھ ساتھ اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگتے رہنا چاہیے۔ بعض اوقات انسان کے اپنے گناہوں کی نحوست کا یہ اثر ہوتا ہے کہ بیوی یا اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، اور اسی طرح بیوی کے لیے بھی مسلسل دعائیں مانگتی رہنا چاہیے۔ ایک مرد دانا کا کہنا ہے کہ میں اپنے گناہوں کا اثر اکثر بیوی، بچوں بلکہ گھر کے پالتو جانوروں تک میں پاتا ہوں کہ وہ پہلے کی طرح میرے مطیع و فرما بردار نہیں رہتے۔ آخری بات، آپ نے دیکھا کہ آپ کی بیوی ایک لڑکی نے صرف 2 بول پڑھ کر آپ سے ایسا رشتہ قائم کیا اور اپنے ان 2 بولوں کی ایسی لاج رکھی کہ ماں کو چھوڑا، باپ کو چھوڑا، بہن بھائی اور پورے خاندان کو چھوڑا اور آپ کی ہو گئی۔ جب یہ لڑکی ان 2 بولوں کا اتنا بھرم رکھتی ہے کہ سب کو چھوڑ کر ایک کی ہو گئی، لیکن آپ سے نہ ہو سکا کہ یہ 2 بول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ پڑھ کر اس اللہ کے ہو جاؤ جس کے لیے یہ 2 بول پڑے تھے۔ علم حاصل کرو، علم کا حاصل کرنا نیکی ہے، مشق جاری رکھنا تسبیح ہے، علمی معاملات میں بحث و مباحثہ جہاد ہے، جاہل آدمی کو تعلیم دینا صدقہ ہے، اور علم کی وجہ سے طالب علم خدا سے نزدیکی حاصل کر لیتا ہے، کیونکہ علم کے ذریعے حلال و حرام کے درمیان فرق پہچانا جاتا ہے، اور علم طالب علم کو جنت کے راستے پر لگا دیتا ہے، اور علم وحشت میں انیس ہے، علم تنہائی میں دوست ہے۔ حضرت علی علیہ السلام